ارشاد صاحب میرا صرف ایک سوال ہے کہ جن لوگوں نے اگر کوئی غلطی کی ہے ان کا ٹرائل کریں 9 مئی کی آڑ میں پورے پاکستان کو تو آپ سزا نہیں دے سکتے, جس کو پنش کرنا ہے کریں, مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ پورا سال ہو جائے اور آپ 12 مہینے لوگوں کا جسمانی ریمانڈ لیں, کیس بھی شامل ابھی تک نہ سٹارٹ ہو, ٹرائل بھی ابھی تک سٹارٹ نہ ہو, ایک کورٹ سے ضمانت خارج مل جائے تو دوسرے ڈسٹرکٹ کی جو ہے وہ پولیس آئی ہوئی, اور خواتین جو ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں یا پھر عالیہ حمزہ ہے یا پھر سنم جاوید ہے, آپ ان کو 8 گھنٹے 9 گھنٹے اس گرمی کی شدت میں 50 سینٹی گریڈ پہ ذلیل و خوار کرنے کے لیے آپ وین کے اندر بٹھائے ہیں. یہ ارشاد عارف صاحب اس کی قانون کی بالادستی کے لیے لوگ آواز اٹھا رہے ہیں, وکلاء بھی اٹھا رہے ہیں, پولیٹیکل پارٹیز بھی اٹھائیں گی, ہم ورکرز بھی اٹھائیں گے, اور انشاءاللہ یوم عاشورہ کے بعد اس میں اور آپ کو تیزی بھی نظر آئے گی, اور جو کہتے ہیں نا ایک جیسی وائس کلب آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان میں مزید بنانا ریپبلک نہیں ہو سکتا, لوگوں کی ابڈکشن نہیں ہو سکتی, بغیر ٹرائل کے لوگوں کو آپ بار 12 مہینے جسمانی ریمانڈ یا سزا نہیں دے سکتے, اور ان کے فیملیز. اچھا زرتاج صاحب یہ بتائیے, دیکھیے آپ تیزی تو لا رہی ہیں لیکن شخصوں کا بھی کیس آپ کی پارٹی کا معاملہ یہ ہے کہ مختلف لوگ ہیں, باندھ کی بولیاں ہیں, اسلام آباد میں آپ نے جلسہ کرنا چاہا وہ آپ کر نہیں سکے ہیں, کسی ڈائیلاگ پہ آپ لوگ کنفیوزڈ ہیں, کوئی کہتا ہے حکومت سے ڈائیلاگ کریں گے, کوئی کہتا ہے نہیں کریں گے, کوئی کہتا ہے کسی اور سے کریں گے, آپ کیسے تیزی لائیں گے؟ آپ کی تو اس وقت ٹوٹلی ایک اسٹریٹجی بھی تتر بتر ہے, پارٹی بھی بالکل اس میں کوئی ہم آہنگی نظر نہیں آ رہی ہے. دیکھیں اگر میں اپنی پارٹی کی بات کروں نا فیصل, تو پاکستان تحریک انصاف جس پیمانے پر جس ظلم اور جبر کا مقابلہ کر کے پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر عمران خان, ان کی بیگم صاحبہ, سیکنڈ ایئر لیڈرشپ اور ہمارے کارکنان جس پیمانے پر سے گزرے ہیں, ابھی تک بھی ہمارے خلاف ظلم اور جبر ہو رہا ہے, ابھی بھی ہم جھنڈا اٹھاتے ہیں ہمارے خلاف جو ہے وہ FIR ہو جاتی ہے, ابھی بھی ہم جس ڈسٹرکٹ میں موجود ہی نہیں ہوتے کسی اور ڈسٹرکٹ میں ہمارے خلاف پرچہ ہو جاتا ہے, پتہ نہیں اڑ کے کوئی گیا یا کوئی پتہ نہیں ہم جنات میں سے کچھ سمجھ نہیں آتی ہے. وہاں پہ میرا خیال ہے کہ سب سے پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی مضبوط پارٹی ہے, اس کی لیڈران نے کارکنان نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ اپنا نظریہ نہیں چھوڑتے, یہ عمران خان کے ساتھ حق کے اوپر کھڑے ہیں. جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ ڈیفرنٹ پولیٹیکل کے پارٹیز میں ڈیفرنٹ بولیاں ہیں, لوگ ہیں, دیکھیں فیصل ایک بات کو تو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا وجہ ہے عمران خان کا نظریہ کیوں نہیں دبایا جا سکتا ہے سزا کے باوجود, جبر کے باوجود, کہ لوگ جو اس وقت حکومت کے اندر ہے اس کے اندر لوگ نہیں جانا چاہ رہے, جو حکومت زبردستی دی گئی فارم 47 والوں کو اس کو لوگ جوائن نہیں کرنا چاہ رہے, بلکہ پاکستان تحریک انصاف کو جس کو دبایا جا رہا ہے ظلم کے ذریعے اس میں لوگ کیوں آنا چاہ رہے ہیں. پرانے لوگ چھوڑ کے چلے گئے وہ بھی واپس آنا چاہتے ہیں, 9 مئی کے بعد جن کی جدوجہد ہے ان کی بھی ویلیو, ہم جیسے پرانے لوگ جیسے میں انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی لیڈر تھی, میں پارلیمانی لیڈر تک پہنچی, میرا خیال میں کہ اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی کی اس میں ذرا سی بھی آواز جاتی ہے, کیونکہ سائنش اور سینٹر آف انٹرسٹ عمران خان ہے, ملک کی سیاست عمران خان کے بغیر نامکمل ہے, PTI کے بغیر بات ہو نہیں سکتی, چاہے میڈیا ہو, چاہے فورم ہو, چاہے پارلیمان ہو, چاہے اپوزیشن ہو, ہر جگہ عمران خان کی بات ہوتی ہے. ویسے میں اس میں آپ کو شاید فیل ہوتا ہے کہ میگنیٹیوڈ بہت بڑا ہے کیونکہ پارٹی بہت بڑی ہے, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جتنا ہماری پولیٹیکل پارٹی نے ثابت کیا ہے کہ یہ منجے ہوئی پارٹی ہے, میچور لوگوں کی پارٹی ہے, اس میں وہ لوگ اور وہ کارکنان ہیں جو میں سمجھتی ہوں کہ ہر پیمانے پر سے پورا اترتے ہیں, چاہے وفاداری ہے, چاہے ملک سے لائلٹی ہے. دیکھیں فیصل اپنے ملک میں غدار کہلوانا, اینٹی اسٹیٹ کہلوانا, شرپسند کہلوانا, قاتل کہلانا, یہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ آپ جھنڈا اٹھانے پہ قاتل بن جائے گا, آپ عمران خان کا نام کا نعرہ لگانے کے اوپر جو ہے آپ دہشت گرد بن جائیں گے. اس کے باوجود ہم ملک کے اندر آئین قانون کیا پرامن احتجاج کرتے ہیں اور ہمیں پرامن احتجاج میں نہیں کرنے دیا جاتا. جیسے آپ نے کہا کہ ہمارا جلسہ ہوا تھا, ہم بلیو کرتے ہیں کہ ہمیں NOC دیا جائے, یہ ہمارا رائٹ ہے. میں تو پھر چیلنج کرتی ہوں نا کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے فارم 47 والے, اس کے وزیر, مشیر اور پرائم منسٹر ذرا جائیں نا 20 لوگوں میں بغیر پروٹوکال کے, بغیر سیکیورٹی کے, جائیں نا اگر اپنے حلقوں میں, ان کو لگ پتا جائے گا. ہمارے پاس NOC بھی نہیں ہے, پھر بھی پوری عوام ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم آئین قانون کو کبھی بھی ہاتھ نہیں لیتے, ہم پرامن پارٹی ہیں, پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے, پلیز ہمیں جلسہ کرنے دیں, ہمارا رائٹ ہے. قطع کلام میں آپ یہ فرمائیں مولانا فضل الرحمان صاحب سے آپ کا اتحاد کیوں نہیں ہو پا رہا, کیا ریزرویشن ہے مولانا فضل الرحمان کی, آپ کی ان کے بارے میں؟
نہیں ریزرویشنز تو نہیں ہیں. دیکھیے ارشاد عارف صاحب, ہم کوئی الائس تو تھے نہیں, ان کا اپنا نظریہ ہے, ہمارا اپنا نظریہ ہے, لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے پارلیمان کے اندر بھی اور باہر پارلیمان کے باہر بھی ایک ہی بات کی کہ جس کا مینڈیٹ ہے اسی کو حکومت دی جائے. اگر عمران خان کو لوگوں نے ووٹ دیا تو عمران خان کی حکومت آنی چاہیے. اگر ہمارے ایجنڈے پہ فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے, عوام کی مینڈیٹ کے لیے کوئی بھی ہمارے پاس آتا ہے, اور اس کی زندہ مثال آپ کے سامنے موجود ہے کہ چکزئی صاحب کو ہم نے اپنا پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ کھڑا کیا, کیونکہ عمران خان ہی وفاق کی علامت ہیں. ہم دلوں کو صوبوں کو جوڑتے ہیں. ہمارا مقصد ایسا نہیں ہے کہ خدا نخواستہ یہاں سے ٹک ٹک وزیر اعلیٰ کہے کہ کے پی کے کا وزیر اعلیٰ کے لیے نو گو ایریا, وہ تو پنڈی میں یا پنجاب میں داخل ہی نہیں ہو سکتا. یہ جی اسمگلنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے, وہاں سے ہو رہی ہے, اور اپنا پنجاب آپ سے کنٹرول نہ ہو. یہ اس طرح کی باتیں ہم نہیں کرتے. ایسے میں پرویز ہمارے جو پارٹی کے ہیں ایک اسپیکر صاحب جو ہیں وہ چکزئی صاحب, پھر اس کے بعد صاحبزادہ صاحب اور بیرسٹر گوہر صاحب, عمر ایوب صاحب, انشاءاللہ وہ آپ کو عاشورہ کے بعد پراپر پلان دیں گے. چکزئی صاحب کے پاس یہ مینڈیٹ ہے کہ وہ چاہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے بات کریں, بات تو یہ ہے زرتاج صاحبہ, عمر ایوب صاحب کہتے ہیں اس سے کراچی میں جا کے عمر ایوب صاحب کہتے ہیں چکزئی صاحب کو مینڈیٹ نہیں دیا, آپ پارلیمانی لیڈر ہیں, آپ کہہ رہی ہیں ہم نے مینڈیٹ دے دیا ہے. اب یہی تو ابہام ہے نا, کوئی کل سیدھی نظر نہیں آ رہی. اب ایک اور سوال ہے, نہیں وہ آئین تحفظ پاکستان کے فورم سے میں بات کر رہی ہوں, آئین تحفظ پاکستان کے میں فورم سے بات کر رہی ہوں, جہاں پہ وہ باقی لیڈران کے ساتھ بیٹھیں گے. اگر ایک ایجنڈا ہو کہ مینڈیٹ واپس ہونا چاہیے, فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے, عمران خان سمیت تمام قیدیوں کی رہائی, جو بے گناہ ہیں ان کی رہائی ہونی چاہیے, ملک میں آئین و قانون کی بالادستی ہونی چاہیے, تو اس میں کیوں نہ بیٹھے. اچھا وہ مینڈیٹ تو ان کو مل گیا نا, آپ جو کہہ رہی ہیں مینڈیٹ تو مل گیا, لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں مینڈیٹ دیا ہی نہیں. خیر ایک اور سوال ہے, مستی خیل صاحب کو آپ نے روکا آج نعرے بازی سے, وقاص اکرم صاحب آپ کو انشاءاللہ عاشورہ کے بعد بہتری نظر آئے گی. اچھا وقاص اکرم صاحب کے ساتھ پھر آپ کا کوئی معاملہ ہوا, یہ کیا ہوا ہے آج؟ کہاں پہ معاملہ ہوا ہے؟ ایوان میں پارٹی اجلاس میں مستی خیل صاحب کی نعرے بازی کر رہے تھے, آپ نے روکا ہے ان کو. نہیں, میرے نظر میں تو ایسی کوئی بات نہیں گزری. 2 گھنٹے تک میں نے اور ایک اسپیکر صاحب نے جو ہے اسد کیسر صاحب نے میرے ساتھ پوری میٹنگ کو کنوین کیا. ہم نے سب کی آراء سنی ہے, اور ایک ہی آراء وہاں سے یہ ہے کہ ہمیں عمران خان کی رہائی کے لیے, بشرا بی بی کی رہائی کے لیے, تمام قیدیوں کی بے گناہ کی رہائی کے لیے ہمیں اپنی تمام کوششیں جو ہے وہ چاہے اس کے اوپر ہو, وکلا کی اس میں ہو, جوڈیشری کے لحاظ سے ہو, یا اپنے علاقوں کے لحاظ سے ورکر کو موبلائز کرنے کی بات ہو, ہمیں ہر وہ فورم ایکسرسائز کرنا چاہیے جو خان صاحب کی رہائی کے لیے. میرے سامنے میں تو 2 گھنٹے, اور اس کے بعد میں ہی پھر تمام اپنے پارلیمنٹیرینز کے ساتھ گئی ہوں. وہاں پہ وہ بھی تھے, مستی خیل صاحب بھی تھے, شیخ وقاص صاحب بھی تھے, میرے ساتھ ہی دائیں بائیں پھرے تھے. میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں سنی ہے. میٹنگ کے اندر ضرور ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں ہمیں ڈویژن لیول پہ جلسہ کرنا چاہیے, کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہمیں جو ہے وہ عوام کے ساتھ مل کے ریجن وائز کرنا چاہیے. اس میں ضرور اختلاف ہو سکتا ہے, یا کہ پی کے سے سٹارٹ کرنا چاہیے, یا نہیں تو پنجاب سے سٹارٹ کرنا چاہیے. یعنی آپ تردید کر رہی ہیں کہ آپ کی کسی قسم کی محاذ رہی یا اختلاف شیخ وقاص اکرم صاحب سے نہیں ہوا, اور مستی خیل صاحب کو آپ نے نہیں روکا. فیصل میں نے خود اسد کیسر صاحب کے ساتھ پوری میٹنگ کنوین کی ہے. میں نے ایک پوائنٹ لکھا ہے, کیونکہ آج بیرسٹر گوہر صاحب کی تھوڑی سی طبیعت جو ہے وہ ناساز تھی, وہ آج نہیں آ سکے. عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ آج ملنے گئے ہوئے تھے خان صاحب کو, تو میں چونکہ ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اسد کیسر صاحب سے, میں نے پوری پارٹی کی آراء سنی. میں نے کہا ڈائسینٹنگ نوٹ ضرور آپس میں ہو سکتے ہیں, لیکن ہم نے سارے نوٹس آپس میں شیئر کیے ہیں جو میں بیرسٹر گوہر صاحب کے ساتھ اور اپنے پوزیشن لیڈر کے ساتھ کروں گی. کوئی اختلاف نہیں ہے, کسی کے اندر کوئی غلط فہمی نہیں ہے. جی ٹھیک.